الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صدق الله العظيم۔ آج سورہ انفال اور سورہ توبہ تقریباً 3 پاؤں سماعت ہوئی ہے۔ سورہ انفال نفل سے ہے، نفل ذاتی کو بھی کہتے ہیں، اور نفل کا معنی مال غنیمت بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر انفال مال غنیمت ہی کے حوالے سے ہے۔ سورہ انفال کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے متعین فرمایا ہے، اور اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر قتال کا مضمون بڑے تفصیل سے آیا ہے، خاص کر غزوہ بدر کے حالات اس کے اندر بڑے تفصیل سے آئے ہیں۔ اور خلاصہ اس صورت کا یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ابتدا کے اندر اللہ پاک نے مال غنیمت کے بارے میں کہا وہ اللہ اور رسول کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی، فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، تو ان کے دل جو ہے نا لرز جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے نا خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اور تلاوت کو جب سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کا قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ ساری نشانیاں صحابہ کرام میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یعنی جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں، اللہ کے نام پر دل لرز جائیں، اور تلاوت پر ایمان میں اضافہ ہو، اور رب پر بھروسہ ہو، نماز کا قیام ہو، اللہ کے لیے ہوئے میں سے خرچ ہو، تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ اب صرف یہ نہیں کہا کہ لوگ مومن ہیں، بلکہ کہا حقا، پکے مومن، سچے مومن ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرنے والا قرآن کا منکر ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس امت کے اندر نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں تو پھر میرے اور آپ کے ایمان کی کیا گارنٹی ہو سکتی؟ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے گھر سے نکالا۔ یہ غزوہ بدر کے ایک پس منظر بیان ہو رہا کہ آپ گھر میں تھے، آپ کو آپ کے رب نے نکالا گھر سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، ذہن میں، صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے جو تجارت کا مال لے کر شام جا رہا ہے، اس کا تعاقب کرتے ہیں اور ان کی معیشت کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کے مال کو جو ہے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے مال قبضہ کرنے کے لیے، معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ یاد رکھ لیں جس قوم کی معیشت کمزور ہو جائے، اس قوم میں جتنے ہتھیار کیوں نہ ہوں، جتنی اعلیٰ فوج کے نہ ہو، جب معیشت ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہے گا؟ آپ کو ٹرین جہاز چلانے کے لیے بھی تو پیٹرول چاہیے، ایندھن چاہیے، اس ایندھن کے لیے بھی تو آپ کو پیسہ چاہیے، جب معیشت ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ کو فوج کے برقرار رکھنے کے لیے بھی تو ان کی تنخواہیں چاہیے، ان کی مراعات چاہیے، آپ کی معیشت ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے معیشت بہت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی ریاست کے لیے معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ مشرکین مکہ ہجرت کے بعد بھی اب ہمیں چین سے نہیں رہنے دے رہے، اور ریاست مدینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ان کی آج بھی ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ان کی معیشت کو نقصان پہنچا دیں۔ اب وہ نکلے تھے معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کما اخرجک، آپ نہیں نکلے، کما اخرجک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نکالا۔ رب تو یہ طے کر چکا تھا کہ معیشت کو نقصان تو ایک طرف رہا، ہم نے جنگ کروانی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو صورتحال یہ پیش آ گئی کہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ شام کی طرف چلا گیا، تو پھر نبی نے فرمایا کہ چلو پھر واپس آ جاؤ، جب یہ واپس شام سے آئے گا تو دیکھیں گے۔
پھر یہ لشکر واپس شام سے آ رہا تھا، تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ اب نکلو، اب تو وہ جو بھی مال تھا بیچ کر اب وہ یعنی روپیہ پیسے کما کے بھی لا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ضرورت کی ہیں مکہ والوں کے لیے شام سے وہ بھی آ رہی ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں، اور جو ان کی تجارت کی چیزیں بکی ہیں وہاں پر اس کا جو پیسہ ہوگا وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب جب یہ نکلے تو ابو سفیان کو اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان اس قافلے کے جو ہے نا امیر تھے، اس وقت سربراہ تھے، اور سارے کافروں کا مکہ کے تقریباً ہر گھر کا مال اس میں تجارتی قافلے میں شامل تھا، تقریباً ہر گھر کا کچھ نہ کچھ اس میں شامل تھا۔ تو ابو سفیان کو پہلے والی بات بھی پتہ لگ گئی تھی کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے قافلے کے در پر ہیں، تو اس کو یہ بات پتہ لگی کہ وہ واقعی در پر ہیں، تو اس نے راستہ بدل لیا، جو مدینہ کے قریب سے راستہ جاتا تھا وہ چھوڑ کر گھوم کر وہ سمندری راستے سے جو ہے نا وہ اپنا سفر اس نے شروع کیا۔ البتہ ایک تیز گھڑ سوار کو کچھ پیسے دے کر تیار کیا کہ تم تیزی کے ساتھ جاؤ، ہمارے ساتھ تو قافلہ ہے، ہم تو آرام سے تیز نہیں آ سکتے، تم تیزی کے ساتھ جاؤ، مکہ میں جا کے خبر کرو کہ جاؤ جا کے اپنے جو ہے نا مال کی کیا لو، خبر لو، مسلمانوں نے لوٹ لیا اس کو، خطرہ ابو سفیان کو ابھی بھی تھا ہم پکڑے جائیں گے۔ یہاں سے یہ جب گیا تو یہ ایسا بدماش آدمی، اس نے کیا کیا، اپنے اوپر اپنے کان کاٹ لیا، بلکہ اپنے اوپر کچھ زخم کے نشان لگائے، قمیض اتار دی۔ قمیض اتارنا یہ علامت ہوتی تھی دور سے کوئی دیکھے کہ ابھی کوئی خطرے کی زیادہ اہم بات ہے، تو اس نے مرد اپنی شکل ایسی بنائی، اور یہ آیا جو کافر تھے وہ اس کے قریب آئے، کیا ہوا، کہا کہ خیر مناؤ، مسلمانوں نے تمہارے قافلوں کو لوٹ لیا ہے۔ اب ابو جہل وغیرہ ایسے ویسے ہی تیش میں ہوتے تھے نا کہ چلو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، چنانچہ یہ سارے کے سارے مل کر اور کل لڑنے کے لیے آ گئے، اور اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کے آئے، جو عورتیں ان کے پیچھے طبلے بجا رہی ہیں، اور طبلے بجا بجا کر ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے آج کسی کو مارا تو ہم تمہارے بستر کی زینت بنیں گے۔ یہ عورتوں کو آگے رکھنا یہ کافروں کا قانون، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں پیچھے ہوا کرتی ہیں، کافروں کی عورتیں آگے ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمارے مسلمان عورتوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، وارن گرفتاری سے بچنے کے لیے عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، بے گناہوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ بھائی مسلمان بہادر ہوا کرتا ہے، مسلمان ہر چیز کو فیس کرتا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو بہرحال انہوں نے جو نا عورتوں کو بھی ساتھ لیا اور سب کو ساتھ لیا۔ اب آئے بدر کے میدان کے قریب، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بدر کے ساتھ ایک راستہ ہے جو مکہ سے مدینہ سے مکہ آنے جانا ہے، تو اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو دیکھا آگے سے تو لشکر یہاں تو تیاری کر کے آ چکے ہیں، اور ابو سفیان تو نکل چکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال صحابہ کی رائے یہی ہوئی کہ اب جو آپ حکم دیں گے ہم وہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دو صورتیں پیش آ گئی تھیں۔ اللہ پاک نے نبی کے ذریعے تم سے وعدہ لیا تھا، یہ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ قافلہ تمہارے کو ملے گا، مال تمہیں ملے گا۔ اب دوسرا وعدہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا، اگر تم لڑو گے تو اللہ فتح تمہیں دے گا۔ تو اب مال کا وعدہ بھی تھا اور لڑنے کی صورت میں فتح کا وعدہ بھی تھا۔ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے لڑائی نہ ہو اور ہم قافلے کو لے کر واپس آ جائیں، قافلے کا مال جو ہے نا قبضہ میں کریں، واپس آ جائیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم یہ چاہتے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ ایک کانٹا بھی تمہیں نہ لگے تم واپس آؤ، جبکہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو یہ بات ارادہ کر چکا تھا کہ اب حق کو اپنے کلمے کے ذریعے ثابت کرے گا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جو ہے نا جڑوں کو، ان کی جو ہے نا بنیادوں کو اللہ کاٹ کے رکھے گا۔ چنانچہ جنگ کی صورت پیش آ گئی، اور اس دوران جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، فرشتوں کو بھی بھیجا کہ تم بھی جاؤ، اور یہ حکم بڑا عجیب دیا، فرمایا کہ ایک تو تم جا کر کافروں کے دل میں رعب بٹھاؤ۔ اب مسلمان صحابہ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس تو 7 یا 8 ہی تلوار تھی، صرف لڑنے کی نیت سے تو آئے نہیں تھے۔ محبوب پیغمبر نے ٹہنیاں کاٹ کر ان کو عطا فرما دی، ٹہنیوں سے لڑو۔ اب سامنے کیا ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں اور تیر ہیں، اور یہاں پر کیا ہے، لکڑیاں ہیں، ٹہنیاں ہیں، سمجھے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان کے دلوں میں رعب ڈالو۔ فرشتوں نے رعب ڈالا، اور اللہ پاک نے حکم دے گا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اہل ایمان اب چھوڑنا نہیں، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ قرآن کا حکم ہے،
فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنیں اڑاؤ، وضربوا منہم کل بنان، ان کے پوروں کو، ان کے انگلی کے کناروں تک کو بھی نہ چھوڑو، مطلب ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، یہ تمہارے مقابلے میں آیا ہے، آج فیصلہ ہو جائے کہ جناب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پھر جنگ کے آداب بتائے کہ اہل ایمان جب مقابلہ ہو جائے تو تمہیں میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، میدان سے نہ بھاگو، ہاں دو یعنی شرط ایسی ہیں، دو موقع ایسے ہیں اس میں بھاگ سکتے ہیں، الا متحرفا لقتال، یعنی جنگی چال چلنا مقصود ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں پھر آگے بڑھ کے حملہ کریں، او متحیزا الی فئہ، یا آپ لڑتے لڑتے اپنی ٹیم سے، اپنی فوج سے، اپنے لشکر سے بہت آگے نکل گئے جذبات میں، اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو شریعت کہتی ہے اب بھی آپ پیچھے جا سکتے ہیں اپنی فوج میں اپنے ساتھیوں ملنے کے لیے، لیکن میدان جنگ کے اندر شکست کھاتا دیکھ کر پیچھے جانا، ڈر کے مارے پیچھے جانا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مفہوم ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کہ اپنے ساتھی تو شہید ہو رہے ہیں اور یہ جان بچانے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہیں، جب تک کہ جنگ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ کہ جنگی چال چلنا مقصود ہے یا اپنے ساتھیوں سے ملنا مقصود ہے۔ میدان احد کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ پتہ لگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض نے تو یہ کہا کہ جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، اور وہ تلوار اٹھائی آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو حواس باختہ ہو گئے، اب جنگی کیفیت ایسی تھی، حواس باختہ ہو گئے، اور پھر یہ بھی اطلاع آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہے، تو اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹے۔ تو بعض تواریخ نے لکھا، بعض محدثین نے بھی لکھا، یہ صحابہ جو پیچھے ہٹے تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ اتنا تو ہمارا نقصان ہو گیا کہ ہمارے محبوب بھی اب کیا نہیں رہے، ہمارے درمیان نہیں رہے، اور اگر ہم یہاں موجود رہتے ہیں تو پھر ہم بھی مارے ہی جائیں گے، چاروں طرف سے پس تو چکے ہیں، اس لیے وہ پیچھے ہٹے کہ ہم نئے سرے سے اپنی کمک جمع کریں گے اور محبوب پیغمبر اور دیگر لوگوں کا کیا لیں گے، بدلہ لیں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو بعض صحابہ یہ سوچ کے بھی پیچھے ہٹے، لیکن ہمارا ایک طبقہ وہ اس ضد میں کہ نہیں، وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹے تھے، انہوں نے محمد کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے، اور ایسے آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، ہم نے کہا چلو مان لیتے ہیں وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو قرآن مجید انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے عفا اللہ عنکم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا، معاف۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب اس کے اوپر تذکرہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے جی۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا فاعفو عنہم، نبی میں نے بھی معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجئے ان کو، یہ جو پیچھے ہٹے ہیں آپ بھی ان کو کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ وشاورہم فی الامر، اور صرف معاف نہیں کریں بلکہ ان سے آئندہ معاملات میں مشورے بھی لیتے رہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح ان صحابہ کو معاف کیا، اپنی معافی کا بھی اعلان کیا، نبی سے بھی معاف کرنے کا کہا، پھر نبی کو کہا کہ ان سے کیا لیں، مشورے بھی لیتے رہیں۔ تو اب اتنی بات واضح ہونے کے بعد بھی کوئی اگر صحابہ کی اس بات کو بنیاد بنا کر اور بکواسیں کرتا پھرے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے اندر کا گند ہے جو نکال رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تو کوئی حرف نہیں آ سکتا، وہ تو ستاروں کی مانند ہے، جیسے کتا چودھویں کے چاند کو دیکھ کر بھوکے تو چاند کا کیا نقصان ہے، وہ تو اپنی انرجی کیا کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں پر جنگی چال یا جماعت سے شامل ہونے کے لیے پیچھے آنے کی اجازت دی، پھر فرمایا کہ اے نبی آپ تھوڑی قتل کر رہے تھے ان کو، بلکہ سب کو کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ بدر کے میدان میں یہ ٹہنیوں سے جو قتل ہو رہے تھے، یہ مخصوص جو تمہارے پاس تلوار تھی، ان سے جو بڑے بڑے دشمن مارے گئے تم نے تھوڑی مارا تھا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو قتل کیا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب نے مٹھی بھر کے مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی تھی جو ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا وما رمیت اذ رمیت، یہ جو مٹی آپ پھینک رہے تھے آپ تھوڑی پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ پھینک رہا تھا، یعنی تو اللہ کا امر تھا کہ اس کے ذریعے آپ نے کیا اور اللہ نے ان کی آنکھوں تک پہنچایا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، پھر اطاعت کا حکم ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو جب تمہاری جنگ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اللہ کے ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، کیوں، لعلکم تفلحون، تم کیا ہوگے، فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ تو جنگوں کے اندر بھی فلاح کا ایک سبب، ہتھیار کو نہیں بتلایا یہاں پر اللہ نے،
ہتھیار بھی ایک سبب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، آگے آ رہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طاقت بھی جتنی ہو سکے کیا رکھو، جمع رکھو، لیکن طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، طاقت جمع کرو اسباب کے درجے میں اور بھروسہ کرو اللہ کے ذکر کے اوپر، اللہ کی یاد میں لگے رہو، لعلکم تفلحون، تم ہی کیا ہوگے، فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ اور دیکھیں کیا کہا، اطیعوا اللہ ورسولہ، جنگ کے دوران بھی اللہ رسول کی اطاعت کرنا، یہ نہیں ہے دشمن ہے تو بس جو مرضی کرتے پھرو جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، جنگ جہاد کے نام پر کبھی کسی مسجد میں دھماکے کر رہے ہیں، کبھی کسی بازار میں دھماکے کر رہے ہیں، کبھی اسکول میں دھماکے ہوئے، بازی میں ہمارے کیا کچھ نہیں ہوا، کبھی کسی کافر کے عبادت خانے میں دھماکے ہوئے، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے میدان جنگ میں بھی اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی کیا کرنا، اطاعت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، تم جنگ میں جا رہے ہو، عورتوں پر ہتھیار نہ چلانا، بچوں پر ہتھیار نہ چلانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اللہ نے کہ نبی نے سمجھایا کہ کافروں کے مذہبی پیشواؤں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ جس مذہب کے اندر کافروں کے مذہبی پیشواؤں کا احترام بتلایا گیا ہو، اس مذہب میں اس کے مذہبی پیشواؤں کو کتنا احترام نہیں ہوگا۔ آج ہم خود گربانوں میں جھانکیں، ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کا کتنا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مذہبی پیشواؤں کو نقصان نہ پہنچانا۔ ہاں وہ مذہبی پیشوا جو جنگ میں آئے ہوئے ہیں، جو جنگ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو پھر دشمن ہیں۔ وہ عورتیں جو میدان جنگ میں اتری ہوئی ہیں ہتھیار لے کر، اب آپ کہیں آپ ہماری بہن ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب نہیں، وہ خود اتری ہے تو پھر اس کو بھی مارو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اسی طریقے سے بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اسی طریقے سے ایسے جوان جو جنگ سے بیزار ہیں، کیونکہ ہر قوم میں ہر طبقہ تو جنگ کے لیے نہیں چاہتا نا، تو ایسے عوام جو نیوٹرل ہیں بیچارے، جو لڑنا نہیں چاہتے، وہ پریشان ہیں، ان عوام کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یا دو موقع پر صرف اجازت دی گئی کہ ان کے مالوں کو، ان کی کھیتوں کو کیا کرو، نقصان پہنچاؤ، ورنہ کسی اور موقع پر کہا کہ ان کی ذخائر کو، ان کے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ یا تو تمہاری ان سے صلح ہو جائے گی تو یہ ان کے بھی کام آئے گا، تمہارے بھی کام آئے گا، اگر صلح نہ ہو تو مال غنیمت میں سارا تم کو ملے گا، نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت؟ تو میدان جنگ کے بھی اصول ہے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی اس تلوار کا حق ادا کرے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ اس کا حق یہ کہ اس کو اتنا اس سے لے کے اتنا لڑو کہ اس کی جو دھار ہے وہ ختم ہو جائے یا پھر یہ ٹوٹ جائے۔ تو ایک صحابی کھڑے کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا، تلوار اللہ کے نبی سے لے لی، اب وہ چلے گئے کافروں کے جم گھٹے میں، تو پیچھے ایک صحابی کہنے لگے میں دیکھوں یہ حق کیسے ادا کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے اس طرح ان کے پیچھے ہوا، تو اب وہ تلوار سے وار کرتے جا رہے ہیں، پوری صفوں کی صفیں چیر دی انہوں نے، اور کسی کی تلوار ٹوٹی، کسی کی گردن اڑی، کسی کا بازو کٹا، کافی نقصان پہنچاتے جب لشکر کے اس پار پہنچے تو وہاں عورتیں کھڑی تھیں ان کی، تو یہ صحابی تو بہت لڑے جا رہے تھے اور وہ تلوار اوپر اٹھی، عورتوں کو بھی لگ سکتی تھی، یہ پیچھے والے صحابی جو آ رہے تھے ان کا بیک کرتے، انہوں نے کہا ماں رکو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے عورتوں پر ہتھیار اٹھانے سے منع کیا۔ تو اس صحابی کی ایسے تلوار تھی وہیں کی وہیں رک گئی، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ مارا اور پھر دوبارہ پیچھے گھمایا، اور پھر لڑتے لڑتے جب نبی کے پاس آیا تو اس کی دھار ساری ختم اور وہ کند ہو چکی تھی، جگہ جگہ سے مڑ چکی تھی، اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو میدان جنگ کی بھی یہ باتیں اللہ کے نبی کی ہیں۔ آج میدان جنگ کو دہشت گردی بنا دیا گیا، ہر حال میں دہشت گردی نہیں ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میدان جنگ میں بھی آئی ہیں عورتیں لیکن لڑ نہیں رہی ہیں، آئی ہوئی ہیں عورتیں لیکن لڑ نہیں رہی ہیں، زخمیوں کو اٹھانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے۔ اس طرح مسلمان بھی، صحابہ اور نبی بھی عورتوں کو لے کے جایا کرتے تھے، زخمیوں کو مرہم پٹی کی عورتیں کیا کرتی تھیں، اسی طرح زخمیوں کو اٹھا کے کھینچ کے عورتیں لے جایا کرتی تھیں، اسی طریقے سے تیر تلوار نیزہ وغیرہ عورتیں بنا کر صحابہ کو دیا کرتی تھیں۔ تو یہ گنجائش ہے، پاک فوج کے اندر عورتوں کی بھی گنجائش ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے پولیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے اپنے ساتھ۔ بعض لوگ تبلیغ میں نکلنے والی عورتوں پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے گھر میں بیٹھی رہو، یہ باہر نکلتی ہیں، تو وہی دین کے لیے عورتوں کو باہر نکلنا بھی درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر، مذہبی طبقے پر، بوڑھوں پر، عوام پر، بچوں پر میدان جنگ میں بھی ہتھیار چلانے سے منع کیا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک کسی کو مارنے کے لیے پوری مسجد بے گناہوں سے بھری ہوئی، چلو مان لو کہ ایک آدمی گناہ گار ہے، تمہاری بقول بھی باقی مسجد تو بے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ایک بندہ تمہارے بقول جناب عالی گناہ گار ہے، باقی بازار تو بے گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تم نے وہاں بھی دھماکے کیے،
اسی لیے تو سارے علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ پاکستان میں خود کش دھماکے کرنا حرام ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہاں پہ تفصیلی اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک اور شرارت بھی ذکر ہے کہ جب یہاں پر لشکر آ رہا تھا تو دجال کہہ رہا ہوں، شیطان انسانی شکل میں شیخ نجدی یا اس طرح کوئی ایک آدمی تھا قبیلے والا، اس کی شکل بنا کر سامنے آیا، اس قبیلے کے سردار کی شکل، غالباً قبیلہ بنو غطفان کے سردار کی شکل بنا کے سامنے آیا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، کافروں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب وہ تھا شیطان، لیکن کافروں کی اس کو دیکھ کر حوصلہ افزائی بڑی کہ یہ پورا قبیلہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے گا، اس کے ساتھ تو اچھا خاصا لشکر ہے، ہماری اور قوت مضبوط ہو گئی۔ لیکن جب فرشتے اترے، اب فرشتے انسانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، اس عزازیل کو نظر آ رہے تھے، اس شیطان کو۔ تو اس نے جب فرشتوں کو اترتے دیکھا، اللہ کہتے ہیں پہلے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا، انی جار لکم، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ لیکن فلما تراءت الفئتان، جب فرشتوں کی دو جماعتیں اترتی دیکھی تو نکص علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا، وقال انی بریء منکم، اب کہہ رہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ سے ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر تھا نا، یہ تھا میں مر جاؤں گا، اللہ کی خدا سمجھ کے ڈر نہیں تھا کہ میں مارا جاؤں گا، اپنی مرنے کے لیے ڈر رہا تھا، جیسے ہم دشمن سے ڈر جاتے ہیں کہ ہم نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ کی خشیت نہیں آئی بدماش کے دل میں، بہرحال یہ وہاں سے بھاگا۔ اس سے بھی کافروں کا جو ہے نا زور ٹوٹا ہے، اور پھر جو ہے نا مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے، پورا وقت تفصیلی واقعہ ہے، اس کے اندر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ایک جو خاص بات اس واقعے کی وہ سناؤں میں آپ کو کہ جب مسلمان فتح یاب ہوئے، کافروں کے بڑے بڑے مارے گئے، تو 70 مارے گئے کافر، 70 گرفتار ہوئے۔ ان 70 گرفتاروں میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور بدر کے میدان میں کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے بھتیجے کے خلاف لڑنے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جنگ میں موجود تھے، ہتھیار چلایا نہیں چلایا، لیکن آئے کافروں کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت عباس گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ اب فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے تو کہا یا رسول اللہ گردن اڑاؤ سب کی، ہمارے غاری میں سالہ پھینک دو سب کو، اور ایک دو نے بھی کہا کہ گردن اڑاؤ۔ حضرت ابو بکر کی رائے کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے، ہم اس وقت معیشت کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، اور فدیہ لے کر چھوڑنا شریعت اسلام میں کیا ہے، جائز بھی ہے۔ تو نبی کی بھی رائے یہی آئی کہ جی پیسے لے کے کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اوروں نے بھی تقریباً سب نے یہی کہا کہ پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو پیسے لے کر کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ پسند نہیں، حالانکہ اکثریت سے محبوب پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ذرا قرآن نے کیا کہا، وہ الفاظ پہ غور کریں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثقن فی الارض، نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، نبی کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ خون ریزی کیے بغیر ان کو چھوڑ دے۔ خون ریزی کرنی ہے، حتى یثقن فی الارض، زمین میں خوب خون بہانا تھا آپ کو، ان 70 کو بھی مارنا تھا تاکہ دوبارہ کافر ہمت نہ کرتا۔ احد میں ہمت کی نہ کافر نے، خندق میں ہمت کی نہ کافر، تو کہا کہ بدر میں اتنا خون بہا دیتے کہ ان کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آگے کہا تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا لے لی ہے جی، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو چاہتا تھا کہ آخرت کا فیصلہ ہوتا، لیکن واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ آگے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ نے پہلے یہ بات لکھ لی ہے کہ تمہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا، ورنہ اس فیصلے پہ عذاب عظیم، تمہیں عذاب عظیم دینا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد حضرت عمر کا اور زیادہ احترام کرنے لگے کہ عمر تیری رائے کو اللہ نے پسند فرمایا، تیری رائے پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے قریب تھا کہ لوگوں پر کیا آ جاتا، عذاب آ جاتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ حضرت عمر کی یہ رائے، فرمایا کہ اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ نے پہلے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ عذاب نہیں دینا تو تم پر عذاب عظیم آ جاتا اس واقعے کی وجہ سے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا، اب کیا کریں، جو مال غنیمت لیا، جو پیسے لیے، اللہ کہہ رہا فکلوا مما غنیتم حلالا، کچھ ناجائز کام تو نہیں کیا۔
فدیہ لینا جائز تو ہے، حکمت یہ تھی کہ نہ لیا جاتا، لہذا جو لیا ہے وہ صحیح ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال طیب غنیمتیں کھاؤ پیو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، البتہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستوں، جنگی حکمتوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک واقعہ جو یہاں پر میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عباس، میں نے کہا تھا نا آپ کو نبی کے سگے کیا ہیں، چچا ہیں، کافروں کے ساتھ آئے ہیں، قیدی بھی بنائے گئے ہیں، لیکن بعد میں چچا کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اب کوئی بھی حضرت عباس پر یہ بدر کے واقعے کی بنیاد بنا کر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حالت کفر میں کچھ کیا تو کیا، جب اسلام لیا تو پچھلا سارا معاملہ کیا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ابو سفیان بھی فتح مکہ میں کیا لے آئے، ایمان لے آئے، تو ان کے اوپر پچھلی جنگوں کو بنیاد بنا کر کیوں ہاتھ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں لڑنے کے لیے آئے نبی کے خلاف، لیکن امیر معاویہ کسی جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، باپ کا ساتھ حالت کفر میں بھی نہیں دیا امیر معاویہ نے۔ امیر معاویہ نے اپنے والد اور خاندان کا ساتھ کبھی نہیں، آپ ایک جنگ میں نہیں دکھا سکتے کہ امیر معاویہ آئے ہوں مسلمانوں سے جنگ کی ہو، اور پھر وہ بھی بعد میں صراحتاً کیا لائے، ایمان لائے۔ تو اب پچھلی باتوں کو بنیاد بنا کر، ان کے والد کی باتوں کو بنیاد بنا کر، وہ بھی حالت کفر کی باتوں کو بنیاد بنا کر ان دونوں کے اوپر انگلی اٹھانے والا در حقیقت خود بدبخت ہے۔ یہ دونوں حضرات بدبخت نہیں ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے معاف کر کے گلے سے لگا لیا، تو کون ہوتا ہے ان کے اوپر اعتراض کرنے والا؟ اور اللہ کے نبی نے ایسا گلے سے لگایا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ تو اپنے سسرالیوں کا احترام کرتا ہے، تو کیسا رہا تجھے نبی کے سسرالیوں کا احترام نہیں ہے؟ تو کسی اچھے خاندان میں شادی کرے تو کہتا میرا خاندان فلاں، میرا سسرالی فلاں۔ ابو سفیان اور امیر معاویہ کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا سسرال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، سمدھانا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نکاح کے اندر دو سگی بہنیں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر معاویہ تو آپس میں ساڈو بھی ہمارے زمانے ہماری زبان کے اعتبار سے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی نبی کے نکاح میں ہے اور امیر معاویہ کی سالی بھی نبی کے نکاح میں ہے۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تو نکاح میں ہے، تو امیر معاویہ سالے ہیں نبی کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ان کی بہن نبی کی سالی ہو گئی نا، وہ امیر معاویہ کی نکاح میں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سسرال بھی ایک ہو گیا، سمجھا؟ جو سسر نبی کا وہی سسر امیر معاویہ کا۔ تو کس پر اعتراض کرا؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ نبی کے خاندان پر اعتراض کر رہا ہے؟ اور وہ خاندان جس میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس خاندان سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کے حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغائر کبائر معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما۔ وہ معصوم سا بچہ اپنے والد کے لیے دعا کرانے آیا، مولا کریم اس بچے کو یا اللہ، اس بچے نے ہمارے سے دعا کروائی، اس کے والد کو یا اللہ صحت و شفا نصیب فرما، کل کامیاب آپریشن فرما، ڈاکٹروں کو یا اللہ جو کمزوری ہے اس جگہ پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کے والد کو صحت عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سیر و رفتار کی توفیق نصیب فرما، لیکن تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، یا اللہ تمام مرحومین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش اور مغفرت فرما، ہماری جملہ عبادات قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ۔